بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلم معاشرہ اس قدر بے راہ روی اور بے حیائی کی طرف چل پڑا ہے، معلوم نہیں ہوتا اور خیال میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر معاشرے کی کس بات کو لے کر معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو نوجوان بے راہ روی کے شکار ہیں، نوجوانوں کی اصلاح کی نہایت ضرورت ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے اندر سودی کاروبار چلاتے ہیں، ان کی اصلاح کی جائے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر فضول خرچی اور شادیوں میں اسراف، یہ چیز بھی بہت زور پر ہے۔ اور ایک طرف دیکھا جائے تو وہ طبقہ جو مزدور طبقہ کہلاتا ہے، جو روزانہ کی مزدوری کر کے اپنی پسینے کی کمائی کماتا ہے، 300-400 روپئے، جب شام میں اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ نشے کے اندر اپنا پیسہ ڈال دیتا ہے۔ کیا اس پر بات کی جائے؟ بہت سارے ایسے معاشرے کے عناوین ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاشرے کو اصلاح کی طرف لانے کے لیے کس ٹاپک پر اور کس عنوان پر بات کی جائے۔ لیکن دوستو، اس وقت جو چیز معاشرے کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں جو غیروں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، غیر لڑکوں کی طرف، غیر مسلم لڑکوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ یہ بات اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر لڑکی اپنے گھر کی عزت ہوتی ہے۔ ہر لڑکی جب اس کے اندر اگر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، جب اس کے اندر ایک حیا کا میک اپ ہوتا ہے اور شرم کی خوبصورتی ہوتی ہے، تو وہ لڑکی اس گھر کی ہی نہیں بلکہ خاندان کی عزت کو روشن کرنے والی ہوتی ہے، خاندان کو روشن کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنی حیا کا پلو اوڑھتی ہے اور حیا کی اوڑھنی اپنے سر پر ڈالتی ہے، اور پھر اس کی زبان کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کی نظریں کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ اسلام کی راہ پر جب چلتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کے لیے جو بڑے بڑے گھرانوں کے جو رشتے آتے ہیں تو گھر والے سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر اس لڑکی کو کس کو دیا جائے، اگرچہ کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہو، لیکن سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں باپ کی صحیح نگرانی نہیں ہوتی، ماں باپ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی صحیح سمت کی جانب ان کی تربیت نہیں کرتے، تو پھر یہی لڑکیاں ایسی روش اختیار کرتی ہیں جس سے معاشرے کے اندر ان لڑکیوں کے ماں باپ ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے پورے معاشرے کی ناک کٹ جاتی ہے، اور پورے معاشرے کے اندر ایک بستی کے، ایک گھر کی ایک لڑکی کے غیر کے راستے پر چلنے کی وجہ سے پورا گاؤں بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور لوگ اس گاؤں کا نام، اس بستی کا نام جھنڈے پر چڑھا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، کسی نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ اولاد کے یتیم ہونے کے لیے ماں باپ کا مرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اولاد اسی وقت یتیم ہو جاتی ہے جب جیتے جی اور زندہ ماں باپ ان اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ اولاد کی جب تربیت نہیں ہوتی تو پھر یوں سمجھیے کہ ان کے ماں باپ کا زندہ رہنا یا مر جانا، اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ دوستو، ماں باپ صرف اسی لیے نہیں ہوتے کہ ان کا پیٹ بھرا جائے، ماں باپ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی بھوک مٹائی جائے، ماں باپ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنی صحیح روش پر چلتے ہوئے، صحیح راستے پر چلتے ہوئے، صحیح راہ پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ دوستو، آج بہت سارے خاندانوں کے بکھر جانے، گمراہ ہو جانے، ہدایت کے بعد ضلالت کی راہ پر چل پڑنے کی سب سے بڑی وجہ آج جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بیزار معاشرہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام جو اس دنیا کے کامیابی کا بھی ضامن ہے اور اس دنیا کے اندر بھی نجاح اور فلاح
اور کامیابی دلاتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی کا ضامن ہے، اس اسلام سے معاشرہ بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو ہے اس وقت معاشرے کے ہر گھر کو، ہر خاندان کو، ہر بستی کو ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ضرورت ہے ایک جو ہے علماء کی رہبری کی، اماموں کی رہبری کی، پڑھے لکھے لوگوں کی جو ہے رہبری کی۔ آج تک دوستو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ماں باپ ہوں یا ذمہ دار ہو یا پھر وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہوں، انہوں نے اس بات کو آج تک نہیں سمجھا کہ میری اولاد کو کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے، اور کیا چیز جو ہے میرے ماں باپ جو ہے میرے اولاد کو کس چیز کی جو ہے ضرورت سب سے زیادہ ہے اور کس چیز کی ضرورت سب سے کم ہے۔ اس بات کو آج تک جو ہے لوگوں نے نہیں سمجھا، اور معاشرے کے ذمہ داروں نے نہیں سمجھا، خاندان کے بڑے لوگوں نے نہیں سمجھا۔ بس زندگی ہے، گزاری جا رہی ہے، صبح میں اٹھنا ہے اور دھندے کو نکل جانا ہے اور شام میں لوٹ آنا ہے، اپنا پیسہ گننا ہے، کھانا کھانا ہے اور پھر رات گزارنا ہے، چاہے سو کر گزارو، چاہے سوشل میڈیا پر گزارو، چاہے فون کے ساتھ گزارو۔ یہ جو ہے کھانا اور سونا اور جو ہے اس طریقے سے تجارت اور دھندا، اسی کو جو ہے مسلمانوں نے یوں سمجھا کہ اگر میرا گراہک زیادہ ہو گیا، آج مجھے پیسہ زیادہ مل گیا اور میرا سامان زیادہ بک گیا تو بس میری کامیاب زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن دوستو کامیابی اس جو ہے چیز میں نہیں ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ ایک غیر کو دے رہے ہیں، اگر وہ چیز ایک ایمان والے کو بھی دیں تو اس چیز میں جو ہے کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کی کامیابی یہ اس چیز کے اندر ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان پر کتنا قائم ہے اور اپنے اعمال پر کتنا قائم ہے۔ تو دوستو اس وقت معاشرے کے اندر جو سوشل میڈیا پر اور جگہ جگہ ہمارے بعض نوجوان جو ہے پارکوں میں اور تفریح کے مقامات پر بعض مسلمان لڑکیوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ تم کیوں جو ہے جا رہے، اور بعض ماں باپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے پڑوس کا بچہ ہے، بچپن سے کھیلا ہے کودا ہے، ہمارے آنگن میں ہمارے صحن میں آیا ہے اور ہم نے جو ہے ایک تفریح کے لیے بچے کو بھیج دیا ہے، ویسے کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن دوستو کسی نے اچھی بات کہی ہے کہ اگر ایک جگہ پر حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ جمع ہوں اور پھر انہی کے ساتھ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جیسی بزرگ خاتون جمع ہو تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب ان جیسے بزرگ لوگوں کے درمیان میں جب شیطان وارد ہو سکتا ہے، دخل اندازی کر سکتا ہے، دونوں کے دل کو گمراہی کے راستے پر لا سکتا ہے، تو پھر ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے پارکوں میں، سمندروں کے پاس، نہروں کے پاس، دریاؤں کے پاس جا کر کس طریقے سے اس کا میلان جو ہے ایک گمراہ اور ایمان سے خالی دل کی طرف جو ہے کیسے مائل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو یہ جو معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے، اس میں جو ہے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، خود بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ایمان والے ہو کر جو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دی ہے، اس نعمت کو لے کر ہم اس کا جو ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں اور کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ایسے غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کو اپنے گرفت میں لے کر اور اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے بعد جب ان کی ہوس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی جو اپنی بے پناہ محبت بتاتے ہیں، پھر وہی روڈ پر لا کر ان لڑکیوں کو کوئی مار رہا ہے، کوئی مرڈر کر رہا ہے، کوئی ندی میں پھینک رہا ہے، کوئی جو ہے گھر کو واپس کر رہا ہے، کوئی جو ہے روڈ پر لا کر جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ ایسے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہم معاشرے کے ماں باپ سے بھی، ذمہ داروں سے بھی، اماموں سے بھی، ائمہ کرام سے بھی، علماء کرام سے بھی، حفاظ کرام سے بھی، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں سے بھی، سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی نظریں معاشرے کے اوپر جمائے رکھیں اور ایسی نحوست والے رشتوں سے جو ہے معاشرے کی حفاظت جو ہے کریں۔ اور ہم نوجوان لڑکیوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی کے دام محبت میں جو ہے گرفتار نہ ہوں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ سب سے مین چیز اپنے ایمان اور حیا کی حفاظت کریں۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔